بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا، آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصل جگہ ہے۔ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل طلب ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے رہے انہیں جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا خود ہی راہ سے گم ہو گئے؟ وہ جواب دیں گے، تو پاک ذات ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے۔ یہاں میں یہ آیت میں رک رہا ہوں۔ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بہت نیک لوگ اب وہ ہمیں بخشوا لیں گے، وہ لوگ خود تو ساری عمر نیکی پر عمل کرتے رہے، نہ لوگوں کا مال کھایا، نہ ظلم زیادتی کی، وہ کیوں ایک ایسے شخص کی سفارش کریں گے جو ان کے طریقے پہ بھی نہیں چلتا، صرف ان کا نام لے لیا جائے۔ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، صحیح مسلم میں، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری پھوپھی صفیہ، اے فلانے فلانے فلانے، جو بھی حدیث، مجھے ایکزیکٹ ورڈنگ تو یاد نہیں لیکن یہ میں نے کئی جگہ پڑھی، کہ مجھ سے جو کچھ لینا ہے اس دنیا میں لے لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی آئے، کسی کے کندھے پہ کوئی بلبلاتی بکری ہو، یعنی کہ کسی کا مال کھایا ہو ناحق، اور مجھ سے کہیں گے بخشوائیے، تو میں وہ نہیں بخشواؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک انسان کوئی نہیں، کوئی ولی۔ میں اور کوئی بات کیا کروں، کیونکہ ہم ضد انا میں، اور جو جس طرح دوسرے مذاہب کے جو پوپ پادری ہیں وہ مسلمان ہونے ہی دیتے، قرآن پاک پڑھنے نہیں دیتے، لوگوں کے ذہن میں بدگمانیاں پیدا رکھتے ہیں، اپنی کتابیں صحیح طرح نہیں پڑھنے دیتے۔ پڑھیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ مسلمان جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو انبیاء کی تعلیمات تھیں۔ مندرجہ بالا آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے آنے کا وقت، ٹھیک وقت، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں۔ یہ سوال صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ جب بھی انسان منمانی کرنا چاہتا ہے اور اسے تبلیغ کی جاتی ہے تو وہ قیامت اور جنت، دوزخ اور حساب کتاب کا انکار کرتا ہے۔ بس سود پہ پیسہ دے دو، کسی کا ناحق حق مار دو، مال کھا جاؤ، زنا کرتے جاؤ، اگر کوئی سمجھائے وہ کچھ نہیں ہونا، وہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، یہ ہمارے ہاں بھی تصور چل رہا ہے۔ بہرحال حلال کی پابندیوں سے بچنا چاہتا ہے اور حرام کے لیے جواز تلاش کرتا ہے، اور ایسے میں کئی جعلی قسم کے پیر لوگوں کو یہ کہہ کر بہکا دیتے ہیں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی جنت و دوزخ نہیں، اور لوگ اسی وجہ سے اس قسم کے جعلی پیروں کے چکر میں آ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ بدی اور گناہوں سے بچیں، اللہ کے کیے ہوئے حرام کو حرام جانیں اور حلال کھائیں۔ ایسے جعلی پیروں کی وجہ سے حرام میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ ہر انسان پر دو طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا بہتان اور بہتان باندھا۔ والمحسنات النساء، آیت 47۔ شرک سے نیچے اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہے معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے وہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ حقوق العباد بھی اللہ تعالیٰ خود معاف نہیں کرے گا، بلکہ جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوگی وہی معاف کرے گا تو معافی ملے گی۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی انسان
ایسا ہو کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو ماں سوائے انبیاء کرام کے۔ بے شک ہر شخص گناہ گار ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ گناہ میں بڑھتے چلے جائیں اور یہ گمان کر لیں کہ فلاں شخصیت بچا لے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ بچنے کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے توبہ کریں۔ جس بندے کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی ہے اس بندے سے معافی مانگیں، اور اگر اس بندے سے معافی نہیں مانگ پاتے تو اپنی نیکیاں اتنی زیادہ بڑھا دیں کہ قیامت کے دن جب اس شخص کو بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں تو آپ کے پاس نیکیاں ہوں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں تاکہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ نیکیاں ہو جائیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے لوگوں کو غلط راستہ بتا کر انہیں بھٹکاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ قرآن پاک کی آیات کو گھما کر ان میں تعویلات کر کے اپنی طرف سے الفاظ ڈال کر غلط انداز میں پیش کر کے وقتی سا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ دراصل ایسے لوگ اپنی جھوٹی عزت کی خاطر لوگوں کو غلط راستے پر بتاتے ہیں تاکہ لوگ ان کی عزت کریں اور انہیں بڑا محترم اور پیر جانیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، جو لوگ قیامت کا انکار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، یا اگر آپ سچے ہیں تو قیامت لے آئیں، ایسے لوگوں قرآن پاک میں ان لوگوں کا آخرت میں جو انجام ہوگا اسے مندرجہ ذیل آیات میں بیان کیا گیا۔ اپنا رفیق بنائے گا، جو اپنا رفیق بنائے گا، وہ جو شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سری نقصان میں ڈوبے گا۔ وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا، کون؟ بلا شیطان، اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا، اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ عبدالآباد ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا؟ سورہ نساء آیت نمبر 115 تا 123۔